اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے یہاں کرسمس کی مصروفیت تھی، اس کی وجہ سے آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا۔ اور کل ایک صاحب دکھا رہے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ریپیئر کے اوپر 60 کروڑ روپیہ لگا اور شاہانہ خرچ کے اوپر شاہی انداز سے رہتے تھے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کو بیچاروں کو اپنے گھروں میں نہیں جانے دیتی۔ 1 روپیہ لگا کے اور یہ بزنس مین کہلانے والے لوگ 99 روپے گورنمنٹ کے کھا جاتے ہیں قرضے کی صورت میں، اور جو محنت کش ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ سارا پیسہ ان کی تجوریوں میں چلا جاتا ہے۔ ایک فلاحی ریاست کا، جیسے عمران خان مدینے کی ریاست کہتے ہیں، ایسے ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے۔ اس کا تجربہ کمیونسٹوں نے کیا کہ لوگوں کو سٹف پرووائڈ کیا جائے، اور ایک وہ سرمایہ داری نظام کے کیپٹلزم کا مطلب تھا ایک کیپٹل سے منافع کمایا جائے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کیپٹل کی جو ازم ہے وہ بن گیا کہ صرف پیسہ ہی کمایا جائے، نفع کمایا جائے، انسانیت کو بھول جایا جائے۔ دنیا میں ناجائز اسلحہ بیچ کے، منشیات بیچ کے، قتل کر کے، قبضہ کر کے، پالیٹکس میں آ کے صرف پیسہ کمایا جائے اور عام انسان کی زندگی کو تباہ کیا جائے، لوگوں کے ملکوں پہ بغیر کسی وجہ کے چڑھ جایا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی۔ آج جو پنجاب کے جو کسانوں کا انڈیا میں ہو رہا ہے، وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ جب ایک طبقہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ خواہ اقتدار میں ہو یا حکمران ہو، تو وہ عوام کو جکڑتے ہیں، عوام کی بنیادی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں، وہ عوام سے اور یہ سارے کا سارا میں جب سوچتا ہوں تو وہ بیٹھے ہوئے بیوروکریٹ، ان کے دماغ چلتے ہیں، اور وہ ایک بیوروکریسی ہوتی ہے جو یہ سارے کے سارا کھیل کھیل رہی ہوتی ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے وہ اپنے آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور عوام ملکوں کے اندر حکومتیں خدمت کے لیے بنتی ہیں، نہ کہ اقتدار کے اوپر بیٹھ کے براجمان ہو کے، اور سیاسی پارٹی بھی بنتی ہیں حقوق کے لیے۔ مذہب انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے بنا، اللہ سے کی غلامی میں دینے کے لیے، نہ کہ انسانوں کو انسانی۔ کہیں مولوی کی غلامی شروع ہو جاتی ہے، کہیں پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی غلامی شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے یہ پیپلز پارٹی تو بالکل غلاموں کی جماعت بن گئی ہے کہ ایک خاندانی جماعت، اور اس کے بعد یہ ایک جو ہے نا چوری کا مال سے امیر ہونے والے لوگ، دھوکہ، ٹیٹیوں اور ٹیکس چوروں کے کیے، اس سے بہت پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں، نوجوان ہیں، ان کو، اور شوگر ملیں ایک گروپ کی 16 ہے۔ پابندی لگانی چاہیے، 2 سے 3 ملیں ایک گروپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور ان کو بھی بائی لاز بنانے چاہیے کہ گنا کرش کرنے سے پہلے ان کو ایڈوانس دیا جائے، اور یہ سارے اس قسم کے قانون، جس سے جو ہے نا کاشتکار اور غریب آدمی جب پیسہ پہنچتا ہے تو وہ تقسیم ہوتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں اس سے سرکولیٹ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جس کے نتیجے میں روپیہ جنریٹ ہوتا ہے، دوبارہ اس کی سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے۔ امیر آدمی کا تو جاتا ہے، وہ پھر وہ نکل جاتا ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں یہ بیوروکریٹ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں کہ جن میں امیر آدمی انفلوئنس کرتا ہے ان کو پیسہ دے کے، کک بیکس دے کے۔ نتیجہ یہ کہ یہ اب جیسے وہ دوسری طرف کر رہے ہیں، اور پنجاب کی کیفیت وہاں کی بھی یہی ہے۔ زراعت کو سپورٹ کیا جائے، یہ سپورٹ سے چلتی ہے، یہ کسان خود نہیں کر سکتا، اس کو سبسڈائز کھاد اور مشینری اور پانی اور اس کے لیے سارا کیا جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کسانوں کو، اگر چھوٹے کسان ہیں، ان کو زیادہ قرضے دے کے ان کو سہولت دینی چاہیے۔ اسی طرح چھوٹے کاروباری لوگوں کو بھی، یہ جو چھوٹے طبقے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نیا دکاندار اور چھوٹا، اس سے لیا کرو، ایک اور بزنس ڈیولپ کرے گا۔ لیکن یہ ایک کیپٹلزم کا مطلب تھا کہ سرمایہ سے اس کو کیپٹلائز کیا جائے، اس کی ویلیو ایڈڈ چیز ہے، لیکن یہ پھر
اس کے بعد یہ ایک نیا نظام شروع ہو گیا جس کے تحت جو ہے نا کام کرنے والے کو محتاج بنا دیا گیا اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے کو وہ امیر ہوتا چلا جائے۔ تو میں کیونکہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں بہت سارے ہنرمندوں کا سامان بڑے ایکسپورٹر لے کے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو میں بعض وقت کہا کہ یہ ایکسپورٹر نہیں ہے، ایکسپلائٹر ہے۔ اس کو اس کی رقم توڑ کے، پیچھے سے رقم پوری آتی ہے اس کو توڑ کے دیتے ہیں اور پھر چیک باؤنس کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے کہ آپ اگر چیک جاری کرتے ہیں تو بزنس کی اکاؤنٹ کا چیک ہو تو وہ چیک پاس ہونا چاہیے، اور بینک کو بھی لا بننا چاہیے کہ وہ اکاؤنٹ ہی نہ کھولے، اور اگر 3-4 دفعہ وہ چیک اس کے باؤنس ہوتے ہیں تو اس کو گورنمنٹ ڈیل کرے اور بینک اس کو پیمنٹ کرے، اور اس طرح ایک اکانومی کا بڑا ریئل سرکل شروع ہوگا۔ چھوٹے کاروباری لوگ پیچھے سے ادھار مال لا کے ایک بڑے کاروباری آدمی کو اپنی ساری پونجی دے دیتے ہیں، اس طرح یہ پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ نئی گاڑی، نیا گھر اور یہ نئی بیوی اور اس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوچنا چاہیے، غریب آدمی کو تک اس کی رسائی ہونی چاہیے، عام آدمی کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، عام انسان کے لیے اس کی صحت اور اس کی تعلیم کے لیے بندوبست کرنا چاہیے، وہی لوگ ملک کے وفادار بنیں گے۔ یہ تو بڑے ہوتے ایجنٹ بن جاتے ہیں، انٹرنیشنل مافیا کے ایجنٹ بن کے یہ ملک کو بیچ کھاتے ہیں، وہ بیچارے غریب جو ہیں نادان ان کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ شکریہ آج کی ویڈیو کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی، غریب اور مسکین انسانوں کی ہمدردی میں کچھ کرنے کے لیے کچھ لوگ پیدا کر دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے غریب اور ان کے ناداروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔